آپ کا ایک لقب ہے ابو تراب، بس یہاں سے بڑی توجہ سے سنیے گا بات، آپ کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر آپ کو ابو تراب کہا ہے۔ ایک دفعہ آپ کہیں سے مار کا لڑ کے آ رہے تھے تو واپس آپ کسی باغ میں آرام فرماتے، مٹی میں لتڑے ہوئے تھے، اس وقت آپ کو ابو تراب کہا۔ ایک مرتبہ سیدہ خاتون جنت کی اور آپ کی آپس میں کوئی اس طرح کی بات ہو گئی، یعنی محبت زیادہ بڑھ گئی، تو آپ جو ہے جا کے ناراض ہو کے مٹی میں لیٹ گئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کر آپ کو پھر اس وقت ابو تراب کہا۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر بھی جناب حضرت کرار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا۔ ابو تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی کا باپ یا مٹی والا۔ اب دیکھیں جناب حضرت کرار کا لقب ابو نور نہیں ہے، ابو تراب ہے۔ یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کو ابو نور نہیں کہا گیا۔ ابو تراب کی وجہ کیا ہے آپ کو کہنے کی؟ تو یہ بڑا، میں اس معاملے میں بڑی تگ و دو کرتا رہا اور بڑا جو ہے تحقیق بڑے دور تک دیکھتا رہا۔ آخر مجھے حضور خواجہ باقی باللہ امام ربانی کے جو مرشد ہیں ان کی ایک تحقیق آپ کے مکتوبات کے اندر ملی، خواجہ باقی باللہ کی۔ خواجہ باقی باللہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ مٹی کے علاوہ جو 3 عناصر ہیں وہ روشنی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ مٹی کے علاوہ جو عناصر ہیں ان میں روشنی جذب نہیں ہوتی، روشنی آر پار ہو جاتی ہے ان میں، کہ اگر آپ ہوا میں روشنی لگائے تو آر پار ہو جائے گی، ہوا میں آگ میں لگائے تو روشنی آر پار ہو جائے گی، پانی میں لگائے تو روشنی آر پار ہو جائے گی، نیچے تک چلی جائے گی جہاں تک پانی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ مٹی میں اگر آپ روشنی لگائیں تو وہیں پہ ٹھپ ہو جائے گی جہاں پہ آپ نے روشنی کو رکھا ہے، لائٹ کو جہاں پر رکھا ہے۔ یعنی کہ مٹی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ مٹی کیا کرتی ہے، وہ نور کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ حضور خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان تمام اولیاء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کرنا یہ مٹی کا کام ہے۔ تو نبی پاک نے جو آپ کو ابو تراب کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اے ابو تراب، یعنی اے پوری کائنات میں اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنے سینوں میں بند کرنے والوں کے باپ۔